السلام علیکم۔ ایپیسوڈ نمبر 32، رائٹر زویا علیشہ۔ میر، آپ مجھے ٹی وی لا کر دیں، میں گھر میں بور ہو جاتی ہوں۔ سارا دن نہ کوئی کام کرنے کو ہوتا ہے اور نہ کچھ۔ گاؤں کی عورتوں سے باتیں کر کر کے بھی بور ہونے لگ جاتی ہوں۔ شامیر کے سینے پر سر رکھتے ہوئے لیٹے مرحا کو اچانک سے یاد آیا۔ میری جان، یہاں پر کیبل سسٹم نہیں ہے تو ٹی وی پر تم کیا دیکھو گی؟ اور میری جان، تمہیں جو کچھ دیکھنا ہے تم موبائل پر دیکھ لیا کرو۔ نہیں میر، انٹرنیٹ کی دنیا مجھے ایسی لگتی ہے جیسے بندہ اس میں قید ہو جاتا ہے، جیسے کہ ایک خوبصورت گھر ہو، اس میں ہر چیز ہو مگر آپ گھر سے باہر نہ نکل سکیں۔ اس لیے مجھے نیٹ پر زیادہ دیر جڑے رہنا اچھا نہیں لگتا۔ ویسے تو مجھے ٹی وی بھی کچھ خاص پسند نہیں، مگر نیٹ سے تو ٹی وی بہتر ہے۔ شامیر کے بٹنوں سے کھیلتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھ کر لیٹی مرحا نے بچوں کی طرح اپنی فرمائش اپنے میر کے سامنے رکھ دی۔ اب وہ میر سے شرماتی بھی کم تھی اور دل کی باتیں جلدی سے اپنے میر پر حق سے ظاہر کر دیتی تھی۔ اوکے میری جان، کو انٹرنیٹ بھی نہیں پسند تو میری جان شادی سے پہلے تمہاری کیا مصروفیات ہوتی تھی؟ شامیر اس کی باتوں کو بہت توجہ سے سنتا تاکہ مرحا ہر وقت اپنے میر کے ساتھ کمفرٹیبل رہے۔ اور جب گھر ہوتا مرحا کو ذرا سا بھی بور ہونے کا موقع نہیں دیتا تھا۔ مرحا کی ہر بات شامیر کے لیے بہت خاص ہوتی تھی، جیسے اس وقت اس کی فرمائش کو بڑے غور سے سن رہا تھا۔ میر شادی سے پہلے بہت سارے ناول پڑھتی تھی۔ مجھے ناول بہت پسند ہے، اتنے پسند کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اس کے سینے سے سر کو اٹھا کر شامیر کے چہرے پر نظر مرکوز کیے ہوئے چہک کر بول رہی تھی۔ اس کی چہچہاٹ بتا رہی تھی کہ یہ اس کا سب سے فیوریٹ مشغلہ ہے۔ ہاں تو ناولوں میں کیا ہوتا ہے مجھے بھی بتاؤ۔ میر کو اس کی باتیں اچھی لگ رہی تھیں کیونکہ اپنا فیوریٹ مشغلہ بتاتے ہوئے مرحا کے چہرے پر ایک الگ ہی چمک تھی۔ میر، اس میں بہت سارے خوبصورت کردار ہوتے ہیں، ہیرو ہوتے ہیں، وہ اپنے خوبصورت ہیروئن سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ بہت کچھ ہوتا ہے، میں آپ کو کیسے بتاؤں؟ چلو مجھے بتاؤ تمہارا فیوریٹ ناول کون سا ہے؟ میرا دل کا سکون ہو تم، وہ مجھے بہت پسند ہے۔ کیوں؟ اس میں ایسا کیا خاص تھا؟ شامیر نے بات کو اور کھینچنا چاہا۔ اس میں ہیرو جو تھا وہ مجھے بہت پسند تھا۔ اس میں جو ہیرو تھا نا، اسفندیار شہریار، اس کا کردار مجھے بالکل آپ جیسا لگتا تھا۔ آپ کو پتا ہے، ایک آرمی آفیسر تھا اور اس کو گولی لگ جاتی ہے۔ اسفند بہت دیر تک ایک آئی لینڈ پر رہتا ہے کیونکہ اس کی جان خطرے میں ہوتی ہے۔ دل کو پتا چلتا ہے کہ اسفند مر چکا ہے، پھر دل بہت روتی ہے، دل اس کا غم میں پاگل ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اپنے اسفند سے بہت پیار کرتی ہے نا، اس لیے مرحا کہتے ہوئے رونے لگی تھی۔ ارے پاگل لڑکی، کیوں رو رہی ہو؟ وہ کہانی کے کردار ہوتے ہیں، سچ میں تھوڑی تھا جو تم رو رہی ہو۔ نہیں میر، آپ کو نہیں پتا، جب آپ ایک اچھا ناول پڑھتے ہیں نا تو اس کے کردار آپ کو سامنے نظر آتے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا مجھے دل کے لیے کتنا برا لگا تھا جب وہ اسفند کے غم میں پاگل ہو گئی تھی۔ اللہ نہ کرے آپ کو کبھی کچھ ایسا ہو۔ امیر کو اب سمجھ میں آیا تھا کہ مرحا اسفندیار کو شامیر سے جوڑ کر اور خود کو دل کی جگہ پر رکھے ہوئے سوچ رہی ہے۔ ایسی تڑپ تھی کہ اس کی خوبصورت آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس کا لڑکی کا نام عجیب نہیں تھا، دل؟ شامیر نے مرحا کا دھیان رونے سے ہٹانا چاہا۔ میر، اس کا نام دل آویز تھا، مگر جو اس کا ہسبینڈ تھا نا، وہ اسے پیار سے دل کہتا تھا۔ وہ اس کو اپنا دل سمجھتا تھا نا، وہ اتنا پیار کرتا تھا اس سے، کبھی اس کو ڈانٹتا نہیں تھا، ہمیشہ پیار سے سمجھاتا تھا۔ دل اسفند کو بہت تنگ کرتی تھی، مگر اسفند کہتا تھا تم میرا دل ہو اور میں تم پر کبھی سختی نہیں کر سکتا۔ اگر میں تم پر سختی کروں گا تو پھر مجھے بھی تکلیف ہوگی۔ مرحا بڑی گہرائی میں جا کر ان کیریکٹر کے بارے میں بتا رہی تھی۔ امیر بھی تصوراتی دنیا میں ان کیریکٹرز کو سوچ رہا تھا۔ اور کیا تھا تمہاری اس کہانی میں؟ ایک اور کیریکٹر تھا، اسد میر خان کا۔ دیکھے میں آپ کا نام بھی آ گیا نا اس ناول میں، تب تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا ہسبینڈ اتنے پیارے ہوں گے اور بالکل اسفند کی طرح ہوں گے۔ اچھا جی، تو میرا کیریکٹر اسفند کے جیسا ہے، یعنی کہ میں تم سے بھی بہت پیار کرتا ہوں، تمہاری کیئر کرتا ہوں۔ شامیر انابی لبوں تلے مسکراتے ہوئے بولا، ہاں بالکل اسفند کے جیسے ہیں۔ آپ بھی مجھے ڈانٹتے نہیں ہیں، پیار کرتے ہیں۔ تو کیا اسد میر خان اپنی بیوی سے پیار نہیں کرتا تھا؟ شامیر نے سوال کیا۔ نہیں، وہ بھی اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس کی بیوی کا نام مسکان تھا، جو کہ اسفند کی بہن تھی، اور جو دل تھی وہ اسد کی بہن تھی۔ اسد بھی مسکان سے بہت پیار کرتا تھا، مگر اس کا پیار مرحا کہتے شامیر کے سینے پر سر چھپا گئی۔ یہ اف سے میری جان مجھے کیا سمجھ آئے گا؟ مجھے بتاؤ کہ اسد میر خان کا کیریکٹر کیسا تھا؟ شامیر کو اس کی ناول میں انٹرسٹڈ ہونے لگا تھا۔ اسد کا کیریکٹر رومان بھائی کے جیسا تھا، وہ بہت غصے والا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے رومان بھی میری بہن سے پیار نہیں کرتا اس کیریکٹر کے حساب سے؟ نہیں میر، میں نے تو ایسا تھوڑی کہا ہے کہ اسد اپنی بیوی سے پیار نہیں کرتا تھا، وہ بہت پیار کرتا تھا، مگر میں آپ کو کیسے بتاؤں؟
جیسے باقی سب کچھ بتایا ہے ویسے ہی بتاؤ کہ اسد میر خان اپنی بیوی سے کس طرح پیار کرتا تھا۔ مرحا نے دبے دبے لفظوں میں میر کو بھی یہی بتایا کہ وہ اپنے پیار سے مسکان کو ہلکان کیے رکھتا تھا۔ مرحا کی معصومیت پر شاہ میر کو ہنسی آنے لگی تھی۔ پاگل لڑکی اپنے بھائی کے کریکٹر کو اسد سے کمپیئر کر کے کیا بول گئی؟ اسے خود بھی اس کا اندازہ نہیں تھا، مگر شاہ میر کو پتا کہ اس کی بیوی بہت معصوم ہے۔ اتنی گہرائی میں اس کو سوچا نہیں جاتا کہ جس کے کریکٹر کو وہ اسد سے ملا رہی ہے اس کریکٹر کی بیوی شاہ میر کی بہن ہے۔ اس کی بے وقوفی والی بات پر میر مسکرا کر چپ گیا۔ مرحا پتہ نہیں کتنی دیر تک شاہ میر کو اپنی ناول کی باتیں سناتی رہی۔ شاہ میر بیچارہ جو اپنے سنڈے کے پورے دن رومانس کے موڈ میں رہا تھا، اس کے نصیب میں رات کا رومانس بھی نہیں ہوا، کیونکہ مرحا جی کی باتیں کرتے کرتے کب سو گئی تھی۔ شاہ میر کو خود بھی نہیں پتہ چلا۔ شاہ میر بھی اس کے سینے پر لٹائے ہوئے اپنے مضبوط بازوؤں کے دائرے میں لیے نیند کی وادیوں میں جا چکا تھا۔ شاہ میر پورے سنڈے کی پلاننگ کا اختتام مرحا کی خوبصورت ناول کے کرداروں پر ہوا تھا۔ اب دونوں پرسکون نیند سو رہے تھے۔ السلام علیکم امی جان، کیسی ہیں آپ؟ ماہنور نے اپنی ماں کے گلے میں آتے ہی بڑے محبت سے باہیں ڈالتے ہوئے بچکانہ انداز میں سلام کیا۔ بسم اللہ کرا میری دھی رانی آئی ہے۔ چارپائی پر بیٹھی ہوئی چودھران نے بڑی محبت سے اپنی بیٹی کو گلے لگا کر ماتھا چوم لیا۔ اماں سائیں، آپ لوگ میری یاد نہیں آتی؟ کتنے دنوں کے بعد لالا کو شہر بھیجا ہے کہ مجھے لائیں؟ نور نے پاس بیٹھتے ہوئے ماں سے شکوہ کو نظروں سے دیکھا۔ مجھے تو اپنی دھی رانی کی بہت یاد آتی ہے، پر تیرے اس لالا کے پاس ٹائم کہاں ہوتا ہے جانے کے لیے۔ پچھلے ہفتے بھی اس کو کہتی رہ گئی کہ جا کر بہن کو شہر سے لے آ۔ پاس بیٹھے ہوئے اپنے فون میں مصروف خرم کی جانب دیکھتے ہوئے اس کی ماں نے شکوہ کیا۔ اماں سائیں، میرے بھی کچھ کام ہوتے ہیں، ہر وقت آپ لوگوں پر ہی شکوے شکایتیں مت کیا کریں، کم سے کم میری بہن کو تو میرے خلاف مت کریں۔ میں کبھی اپنے لالا کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی، میرے لالا تو اتنے اچھے ہیں، مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں۔ ماہنور اپنے ماں کے پاس سے اٹھ کر اپنے بھائی کے بغل میں جا بیٹھی تھی۔ چلو شکر ہے کوئی تو ہے اس گھر میں جس کو مجھ سے بھی پیار ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ میرے اندر کوئی خامی نہیں ہے۔ اپنی بہن کے سر پر پیار دیتے ہوئے خرم نے دوسرے ہاتھ سے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا۔ میری دی معصوم، اے تیرے کرتوتوں کا کیا پتا ہو سی، اس لیے کہہ رہی ہے بھائی کے پیار میں کہ تو اچھا ہے۔ جس دن تیری سارے کرتوتوں دا اس نو پتا چل گیا نا، پھر تینوں چنگا بولے تو پتا چل لگے۔ لو جی آ گئے، ان کو اور کوئی کام نہیں ہے سارا دن میری بے عزتی کرنے کے علاوہ۔ خرم اپنے باپ کے تلک جملے سنتے ہی وہاں سے اٹھ کر چلتا بنا تھا۔ ابا سائیں، آپ کیوں ہر وقت لالا کو ڈانٹتے رہتے ہیں؟ نہ کیا کریں، میرے لالا اتنے پیارے تو ہیں۔ ماہنور بھاگ کر اپنے باپ کے گلے لگتے ہوئے اپنے بھائی کی طرفداری کر رہی تھی۔ تو اپنے بھائی کی طرفداری کرنی چھوڑ دے، مجھے یہ بتا ٹھیک ٹھاک ہے، شہر میں تجھے کوئی پریشانی تو نہیں؟ اپنی بیٹی کو شفقت سے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے بولا۔ نہیں میرے ابا سائیں کے ہوتے ہوئے بھلا مجھے کوئی پریشانی ہو سکتی ہے؟ ماہنور اور خرم دو ہی بچے تھے چودھری کے۔ چودھری اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا تھا، اس کی بیوی اپنی بیٹی سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ چودھران اپنی بیٹی سے پیار نہیں کرتی تھی، مگر خرم سے بہت لگاؤ تھا۔ اور ایسا بھی نہیں تھا کہ چودھری اپنے بیٹے خرم سے پیار نہیں کرتا تھا، بہت کرتا تھا، مگر خرم بگڑا ہوا بچہ تھا۔ یار دوستوں کی محفلوں میں دوسرا پیسے کا خمار اس کے سر چڑھ کر بولتا تھا، اس لیے چودھری ہر وقت اپنے بیٹے کو نصیحتیں کرتے کرتے کب اپنے بیٹے سے دور ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ چودھری کا ایک بھائی تھا جس کی صحبت میں خرم بگڑتا چلا گیا۔ ایک حادثے میں اس کے چچا کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے بعد بہت کوشش کے بعد چودھری اپنے بیٹے کو راہ راست پر لانے کی جو بھی کوشش کی کامیاب نہ ہو سکا۔ خرم کے دوست بھی خرم کے جیسے ہی تھے، جو اس سے پاس کے گاؤں کے بڑے بڑے چودھریوں کے بیٹے تھے۔ بگڑے ہوئے صحبت اور چچا کے حد سے زیادہ لاڈ پیار نے خرم کا ستیہ ناش کر دیا تھا، مگر چودھری صاحب ہمیشہ اپنی بیٹی کو اچھی تربیت دینا چاہتے تھے۔ اچھی تربیت کے چکروں میں باپ بیٹا ایک دوسرے سے بہت دور چلے گئے۔ ویسے کیا سوچنے لگے؟ پریشان نہ ہوا کریں، بھائی ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ پریشان نہ ہوا کریں، بھائی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اپنے باپ کو گہری سوچ میں دیکھتے ہوئے ماہنور بڑے پیار سے اپنے باپ کو پریشانی سے نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ نور کو پڑھائی کا بہت شوق تھا، اور گاؤں میں زیادہ تر وسائل نہ ہونے کی وجہ سے میٹرک کے بعد ماہنور لاہور پڑھنے کے لیے بھیج دیا گیا تھا۔ وہاں پر ہاسٹل میں رہتی تھی۔ خرم شروع میں بہت خلاف تھا ماہنور کی پڑھائی کے، مگر اپنے ابا جان کے سامنے اس کی ایک نہ چلی۔ اس نے ماہنور کی پڑھائی کی اجازت مل گئی تھی۔ ماہنور مہینے میں 2 سے 3 بار گھر آ جاتی تھی، مگر پچھلے 2-3 ہفتوں سے وہ نہیں آ سکی کیونکہ خرم لینے ہی نہیں گیا۔
مہنور بہت چنچل اور خوش مزاج لڑکی تھی۔ باپ کی آنکھ کا تارا ہونے کی وجہ سے ہر بات منوا لیا کرتی تھی۔ گاؤں سے نکل کر شہر میں گئی تو مہنور کافی چینج ہو گئی تھی۔ گاؤں کی سادگی جب شہر میں جا کر نکھرے تو مہنور پہچانی نہیں جاتی تھی۔ خوبصورت تو وہ بچپن سے ہی تھی، نارمل قد، دودھ کی طرح گوری رنگت، خوبصورت نین نقش، کالے گھنے سیاہ بال جن کو کبھی کٹنگ نہیں کروایا گیا تھا، جو ہمیشہ چوٹی کی صورت میں باندھے رہتی تھی۔ سادگی میں بھی اس کا پورا حسن کسی کو اپنی جانب متوجہ کرنے کا حق رکھتا تھا، اس لیے سوائے اس کے پرانے ملازم بابا اور خرم کے علاوہ چودھری اپنی بیٹی کو کسی کے ساتھ بھی آنے جانے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ بابا کافی دنوں سے بیمار تھا اور خرم کے اپنے سیاپے بہت تھے، جس کی وجہ سے وہ نہیں گیا۔ نور اس لیے اس بار گھر لیٹ آئی تھی، اپنے باپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی اپنی سہیلیوں کی باتیں بتا رہی تھی، جس کا کوئی سر نہ پیر تھا، مگر پھر بھی چودھری اپنی بیٹی کی باتوں کو بڑے غور سے سن کر کہہ لگا کر ہنس رہا تھا، اور ماں کے قدم زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لا کر اپنی خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ لہجے میں محبت اپنائیت تھی۔ پاس بیٹھے ہوئے محبت سے بھرے ہوئے گہری نظروں سے ہما پر ڈالی، جو اس وقت سراپائے حسن قیامت لگ رہی تھی۔ ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے ہما کم میک اپ میں عام لڑکیوں کی طرح لت پت نظر آ رہی تھی۔ اس وقت فل دلہن کے جوڑے میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ سائڈ ٹیبل کو کھول کر شاہزیب نے اس میں سے ایک چھوٹی سی بیوٹیفل باکس نکالی، جس کے اندر ایک خوبصورت نازک سی رنگ تھی۔ بڑی محبت سے اپنا ہاتھ اس کے آگے پھیلاتے ہوئے ہما نے اپنے نازک سی ہتھیلی کو شرماہٹ سے چور ہوتے ہوئے اس کے ہاتھ پر رکھ دیا، جس کو پکڑ کر شاہزیب نے گہری نظروں سے دیکھتے اپنے لبوں سے لگا کر چوم لیا۔ اس کی عقیقت بھرے لمس سے ہما کو پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس کے لبوں کا پہلا لمس تھا، ہما کا دل دھک دھک کرنے لگا تھا، بلکہ شرم سے جھکی تو اٹھنے کو تیار نہ تھی۔ اس کے حیا کی سرخی کو دیکھتے ہوئے شاہزیب کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہما کو ہمیشہ اس نے پریکٹیکل انداز سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا، آج اس کا یوں شرمانا ڈاکٹر شاہزیب کے دل کو دھڑکا گیا تھا۔ بڑی محبت سے اس کی انگلی میں رنگ ڈالتے ہوئے وہ ایک اور لمس رنگ والی انگلی پر چھوڑ گیا تھا۔ شرما کر اپنا ہاتھ پیچھے کیا، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسا کر گھٹنوں کے گرد لپیٹ کر بیٹھ گئی۔ ہما پلیز یار، ہم ڈاکٹر ہیں، اتنے پریکٹیکل سوچ رکھنے والے، تم شرما رہی ہو یا مت یار، ایسا کرو۔ شاہزیب نے مسکراتے ہوئے اس کے پریکٹیکل طور پر کمفرٹیبل کرنے کی کوشش کی، جبکہ شاہزیب بھی جانتا تھا کہ چاہے لڑکی جتنی مرضی پریکٹیکل ہو، مگر مشرقی لڑکیوں میں اپنی اس خوبصورت رات کو لے کر گھبراہٹ وسوسے ہوتی ہے۔ اس وقت ہما کے چہرے پر صاف نظر آ رہا تھا یہ سب کچھ۔ آپریشن تھیٹر میں، ہاسپٹل میں اتنی کانفیڈنس سے ڈاکٹر شاہزیب سے بات کرنے والی ڈاکٹر ہما، جو دل کی ایک بہترین ڈاکٹر تھی، اس وقت اپنے دل کی دھڑکنوں کو ہی نہ سنبھال پا رہی تھی۔ شاہزیب کی آواز اس کے دل کو گدگدا رہی تھی، شاہزیب کی نظروں کی حدت سے اس کے چہرے کی جھلسا رہی تھی۔ عجیب سی بے چینی تھی، جس کو آج اس سے پہلے ہما نے کبھی محسوس نہ کیا تھا۔ دھڑکنوں بھی بے چینی کا رقص تو تب سے شروع ہو گیا تھا جب سے شاہزیب اپنا سر اس کے گود میں رکھ کر اس کی جھکی ہوئی چہرے کو آنکھوں میں خمار کا سمندر لیے لبوں پر سیراب ہونے کا پیغام سجا کر گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پہلی بار کسی مرد کو اس قدر قریب پا کر ہما کا دل پسلیاں توڑ کر دھڑک دھڑک کر باہر نکلنے کو تیار تھا۔ اپنی مردانہ بھاری ہاتھ اس کے گال پر رکھ کر دلکش نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اپنے لبوں کو گول کر کے فلائنگ کا اشارہ کیا۔ اس کا شرما کر آنکھیں بند کر لینا تھا کہ شاہزیب نے جتنا جانا تھا وہ بہت سنجیدہ اور مطلب سے بات کرنے والی تھی۔ شاہزیب کا اتنا قریب ہونا، اس کا انداز ہما کے لیے بالکل الگ اور دنیا کا تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ، آنکھیں کھولے اور اپنے اس حسین پل کو آنکھوں سے ہمیں دیکھنے کا شرف بخشیں۔ ہما کا یوں شرما کر آنکھیں بند کرنا شاہزیب کے دل کو دھڑکا گیا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو کلاہیوں سے پکڑ کر اپنے لبوں سے لگا کر اپنے سینے پر رکھ لیا۔ وہ اٹھا نہ سکا ہاتھ، اس کے ہاتھ کو اپنی مضبوطی میں ہی رکھے رکھا۔ ہما میں نہ کچھ بولنے کی طاقت تھی، نہ کچھ کہنے کی ہمت۔ شاہزیب کا یوں قریب ہونا ہما کی زبان پر حیا کے پردے لگا گیا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھی۔ شاہزیب کی سانسوں کی گرم اٹھتی لے مرہا کے گردن پر پڑ رہی تھی۔ بنا بولے بند آنکھوں سے شاہزیب کے اتنے قریب ہونے کو محسوس کر کے لرز سی اٹھی تھی، مطلب کہ آج حسین آنکھیں بند کیے ہوئے ہی اس کو خوبصورت رات کا گزارا کریں گی۔ ہما کی آنکھیں نہ کھولنا دیکھ کر خماری لہجے میں شاہزیب نے سرگوشی کی تھی۔ ہاتھ اس کے گردن پر رکھ کر ہلکا سا اپنے چہرے کو اس پر جھکا لیا، کوشش تھی کہ لبوں کو لبوں سے چھوئے، جس ارادے کو ہما نے جھٹکے سے پیچھے ہو کر ناکام بنا دیا تھا۔
शाहजेब के इस अंदाज से हुमा को पूरे वजूद में सनसनी खेज लहर तेजी से दौड़ी थी। हाथों में पसीने आए थे। बेशक उसके करीब आने वाला, उसे छूने की तमन्ना करने वाला उसका मुहर्रम शौहर ही था, मगर ये एहसास बेहद नया और मुनफरिद था। जहाँ दिल खुश था वहीं बेकरार भी। जहाँ महबूब को हासिल करने पर मुतमईन थी, वो उतना करीब आने पर बेचैन भी थी। ये वो एहसास था जो हर लड़की के लिए बहुत खूबसूरत होता है। डॉक्टर साहिबा, मैंने सोचा ही नहीं था कि इतने प्रैक्टिकल डॉक्टर के अंदर इतनी शर्माई हुई लड़की भी छुपी हुई है। डॉक्टर शाहजेब हुमा के इस कद घबराने पर उठकर बैठ गया। मोहब्बत भरी नज़रों से देखकर मुस्कुरा दिया। उसकी घबराहट और दिल की धड़कनें शाहजेब की नज़रों से छुपी नहीं थी। दिल का डॉक्टर था, उससे दिल की हालत समझ रहा था। जो कुर्ती के ऊपर से थक थक करता हुआ दिल साफ दिखाई दे रहा था। इतनी तेज धड़कनें अच्छी अलामत नहीं होती। उसकी तेज धड़कनों को देखकर कह रहा था, उसकी खूबसूरत हुस्न को देख रहा था, जो शर्मा कर और भी कातिल हसीना लग रही थी। हया से पलकें अब भी झुकाए बैठी थी। अपने हाथों की उंगलियों को मरोड़कर उन पर जुल्म करती हुई अपनी घबराहट को ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी। कंफर्टेबल हो जाओ प्यारी बीवी, उन बेचारियों पर जुल्म मत करो, उनका कोई कसूर नहीं है। नरमी से उसके हाथों को आज़ाद दिलाते हुए मुस्कुराया था। क्या हो गया है यार? रोज़ हॉस्पिटल में एक दूसरे से मिलते हैं, घंटों बातें करते हैं। वही डॉक्टर शाहजेब हूँ, चेंज नहीं हुआ। मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ, शेरवानी को उतार कर एक साइड पर रख दिया। बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। उसका ध्यान हुमा की जानिब गया था। ये भी तो अनकंफर्टेबल फील कर रही होगी। इतनी भारी और ज्वेलरी वाले कपड़े पहनकर वो खुद से पहले उसके करीब होकर बैठ गया। ये उतार दो, थक गई होगी, बहुत देर से पहने हुए हो। प्यार से उसके हाथों से चूड़ियाँ उतारते हुए मोहब्बत भरी नज़रों से उसकी जानिब देखा। शायद वो यहीं से अपनी हसीन रात की शुरुआत करना चाहता था। अपने शरीक हयात को अपने होने का एहसास दिलाकर एक एक करके उसके हाथों से बड़ी नरमी से चूड़ियों को उतारते हुए साइड टेबल पर रख चुका था। दुपट्टे पर लगे हुए पिनों को हटाते हुए, सर को दुपट्टे से आज़ाद कराते हुए, माथे पर लगी हुई टीके को बड़ी नरमी से उतार गया। उसे सारे दौरान तो हुमा से कुछ बोला ही न गया था। उसने पलकें उठाकर शाहजेब की जानिब देखा। उसके शर्माते हुए चेहरे पर शाहजेब का दिल बेईमान हो रहा था। दिल चाहता था उसे अपने सीने से लगाए अपने बाहों में ले ले। पता नहीं कैसे वो अपने मुंह तोड़ जज्बातों को बेलगाम होने से रोक रहा था। नाक में पहनी हुई छोटी सी नोजपिन को उतारते हुए उसे अपने रकीब लगी थी। उतारते हुए जैसे कह रहा हो कि इतने नज़दीक होने का हक सिर्फ मुझे है। कानों में झूलते हुए झुमकों को उतारने लगा था। हाथ उसके गर्दन से लगा तो वो खुसखुसा उठी थी। उसके हाथों की हिद्दत से उसने पूरे वजूद में बिजली की लहर सी दौड़ गई। मैं खुद उतार देती हूँ, लफ्ज़ों को तोड़ते हुए घबरा कर शाहजेब को पीछे किया। खुद झुटके से उतारने लगी। उफ यार, अगर अपनी खूबसूरत लब खोले भी हैं तो हमें खुद से दूर करने के लिए। नाइंसाफ़ी है डॉक्टर साहिबा। अपनी मोहब्बत से अपना गर्विदा बनाकर अच्छे खासे डॉक्टर को मरीज़ इश्क बना दिया है, और अब आप हमारा इलाज करने को तैयार ही नहीं हैं। ज़्यादती कर रही हैं। लफ्ज़ों में शौक़ी और नज़रों में खुमार साफ दिखाई दे रहा था। वैसे मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया है, मेरा गिफ्ट कहाँ है? शाहजेब अब उससे बातों से नॉर्मल महसूस करवाना चाह रहा था। मैंने तो आपके लिए गिफ्ट नहीं लिया, अंदाज़े शर्मिंदगी से बोली। गलत बात है, मुझे तो गिफ्ट चाहिए। हम तो पढ़े लिखे बंदे हैं और मर्द औरत में कोई फ़र्क नहीं समझते। हम तो ये सोचते हैं कि मर्द और औरत बराबर होते हैं, तो इसलिए बराबरी का हक रखते हुए मुझे भी गिफ्ट मिलना चाहिए। शौक लहजे से कहता मुस्कुरा रहा था। चेहरे पर आते हुए हया के रंगों को अपने अंदर उतार रहा था हुमा के। तो वो ले आऊँगी। मुझे नहीं पता था आपको भी गिफ्ट देना होगा। नहीं, मुझे तो अभी चाहिए। शौक अंदाज से उसके हाथों को अपने हाथों में दबाते बोला। अभी मैं कहाँ से लाऊं? घबराते हुए नज़रों से शाहजेब की जानिब देखा। मेरी बीवी ने पलकें उठाकर मुझे देखने का शर्फ बख्श दिया, इतना ही काफ़ी है। अब ये चीटिंग है। मेरी तरफ देखो। शाहजेब के कहने पर हुमा ने शर्मा कर पलकें वापस झुका ली थी। अब तो मुझे अभी के अभी गिफ्ट चाहिए, कोई रियायत नहीं दूंगा। वो अब देखने से ही बात नहीं बनेगी। वो उसका थोड़ा करीब हुआ। वो शर्मा कर बैकग्राउंड से जा लगी थी। हुमा को बढ़ती हुई सांसें, उसके दिल पर रखा हाथ देखकर शाहजेब मुस्कुराया। मेरी जान से बात नहीं बनेगी। ये मेरी खूबसूरत रात है और मेरा पूरा हक है तुम पर। हक से पहले मैं अपने सारे दायरे खुद मुकर्रर किए थे, जिनको आज मैं अपने हाथों से ही तोड़ूंगा। इसलिए ये मज़म्मतें करने, दूरियां मत बनाओ। उसके करीब हो गया। उसके चेहरे पर झुकना चाहता था। उसके सीने पर हाथ रखकर रोक दिया। प्लीज़ मुझे कुछ दिन कंफर्टेबल होने दें। हुमा से अपनी बात मुकम्मल नहीं हो सकी थी।
بے فکر رہو، کمفرٹیبل میں خود کر لوں گا، اور جو تم چاہتی ہو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر صاحبہ، شادی کرنے سے پہلے ہی سوچ لینا چاہیے تھا۔ پٹھان ہوں، جتنا مرضی پڑھ لکھ جاؤں، مگر جذباتوں کے معاملے میں جاہل ہی رہوں گا۔ یہ پڑھے لکھے لوگوں والا اسٹائل خانوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ جب نکاح کر لیا، رضامندی کے ساتھ پورا حق رکھتے ہوئے یہ دور رہنا پٹھانوں کی بس کی بات نہیں۔ آپ پڑھے لکھے پٹھان ہیں، مجھے پتا ہے، آپ میری بات کو سمجھیں گے۔ اپنی گھبراہٹ کا شکار ہما ڈاکٹر شاہ زیب کو بٹر لگا رہی تھی، ایک ہاتھ سے اس کی پنکھڑیوں پر رکھتے ہوئے انگوٹھے سے سہلاتا ہوا یوں ہما کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر رہا تھا۔ خان کی جان، جذباتوں پر پہرا نہیں لگا سکتا، کیونکہ میرے جذبات میرے پڑھائی والے الفاظ نہیں سمجھیں گے۔ کانپتے ہوئے اس کے لبوں کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پلیز۔ کوئی فائدہ نہیں ہے خان ہوں، اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ جب تک دور رہنا تھا رہ لیا، اب پورے حق رکھتا ہوں۔ تمہارے وجود کی دلکش رعنائیوں سے دور نہیں رہ سکوں گا۔ اس کے گلوں سے بھاری نیکلس کو اتارتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو گرم لبس اپنے گردن پر محسوس کر کے ہما کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں پسینے سے نم ہونے لگی تھی۔ کوشش کے باوجود وہ اپنی گھبراہٹ روک نہیں پا رہی تھی۔ وہ جیسے جیسے اس کے قریب آ رہا تھا، اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے لگا۔ نیکلس اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ مجھے چینج کرنے جانا ہے۔ اس وقت شاہ زیب کی نظروں میں جو جذباتوں کے تقاضے تھے، ان کو سمجھتے ہوئے یہاں سے غائب ہونا چاہتی تھی۔ میری جان، تم زحمت مت کرو، تمہارا خان یہ سب کام بخوبی کر لے گا۔ تم اپنی دھڑکنوں کو ترتیب دینے کی کوشش کرو۔ کمرے کی خاموشی میں اس کے دھڑکنوں کا تھاپ سنتے ہوئے مسکراتی نظروں سے دیکھ کر بولا، شاہ زیب پلیز، ابھی نہیں، ابھی اور اسی وقت نا کی تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ رضامندی سے ہم دونوں نے شادی کی ہے۔ تم مجھ سے محبت کرتی تھی، میں کرنے لگا ہوں، تو پھر ان مزاحمتوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہمارے درمیان۔ اس کے ماتھے پر محبت اور عقیدت سے بھرے ہوئے مہر سپرد کر چکا تھا۔ اپنی کرتی کو اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے پوری طرح سے اس پر جھپنے لگا۔ ہما دونوں ہاتھوں سے اپنے سینے پر باندھے ہوئے اپنے سر کو بیڈ گراؤنڈ سے ٹکائے آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ اپنے کثرتی سینے کے ساتھ اس کے لبوں پر جھکا، اپنی لب اس کے لبوں پر رکھتے ہوئے پنکھڑیوں کو قید میں لے لیا تھا۔ نازک سی پنکھڑیاں لبوں سے پہلے بار ٹکرائیں تو دونوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے سے ملنے لگی تھی۔ لب خوشی سے گیت گا رہے تھے۔ شہد کی مٹھاس سے بھری ہوئی اس کی پنکھڑیوں کی نمی اپنے گلے میں اتارتے ہوئے وہ پھر خود کو روک نہ سکا۔ اس کے نرم نازک سی پنکھڑیوں سے پوری شدت سے جھکا ہوا تھا۔ اس کے نازک پنکھڑیوں پر اپنی ہونٹ رکھ کر نمی کو چوستے ہوئے وہ اپنا آپ تک بھول چکا تھا۔ اس کی سانسوں کو اس پر تنگ کیے ہوئے تھا، اپنی کثرتوں کو سیراب کرتے ہوئے اس وقت یہ بھی بھول چکا تھا کہ وہ ایک دل کا ڈاکٹر ہے۔ اس کا کام سانسیں دینا ہے، سانسیں چھیننا نہیں۔ اس کے لبوں کے قید سے اب وہ تڑپنے لگی تھی۔ بے اختیار اس نے شاہ زیب کے گلے پر آنکھ کی ناخنوں کی چبھن شاہ زیب کو لب مسکراتے ہوئے پنکھڑیوں کی گرفت ڈھیلی ہو گئی۔ اس کے بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس کا سر تکیے پر رکھ دیا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے سارے راہ فرار کو بند کرتا جا رہا تھا۔ پورے چہرے اپنے لبوں کی مہریں سب کر رہا تھا۔ گردن تک آنے لگا۔ اپنی گردن پر شاہ زیب کے نرم گرم لمس کو محسوس کر کے وہ تڑپ سی اٹھی تھی۔ اس کے ٹانگوں کو اپنے ٹانگوں میں پن کرتے ہوئے سچ میں اپنے پٹھانوں والی طاقت ہی اس پر آزما رہا تھا۔ اس کی کرتی کو کاندھوں سے کھسکھسا کر اس کے وجود سے الگ کر دیا۔ اس کے برہنہ وجود کے رہنائیوں کو خوبصورت دیکھتے ہوئے اس کے خوبصورت دلکش لب مسکرائے تھے۔ نظر بے اختیار اس کے کمر پر پڑتے ہوئے بلوں پر گئی تھی۔ دودھ کی طرح سفید چمکتی ہوئی نازک سی کمر پر پڑتے ہوئے بل، اف کیا قیامت ڈھا رہے تھے۔ اپنے ہاتھ بلوں پر رکھتے ہوئے سختی سے دباتے ہوئے مسکرائے۔ ہاتھوں کی سختی اور لمسوں کی حدت سے ہما کے منہ سے سسکی نکلی تھی۔ اس کی نازک سی کمر اس کے مضبوط ہاتھوں کی سختی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی سسکی کو سمجھتے ہوئے شاہ زیب نے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی کر دی تھی۔ وہ اس کے دل کے مقام پر اپنے ہونٹ ثبت کر چکا تھا۔ وہ سسکی جب شاہ زیب نے وہاں پر اپنے دانتوں کی ہلکی سی چبھن دی، شاہ زیب نے اس سسکی پر اپنا سر اٹھا کر اسے دیکھا جو آنکھیں بند کیے ہوئے سانس روکے ہوئے لیٹی تھی۔ وہ اسے مسکراتا ہوا دیکھا، پھر جھکا اور اس کے دل والے مقام پر ہونٹ رکھ دیے۔ اس کے نرم گرم ہونٹوں کو اپنے دل پر محسوس کر کے ہما کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور شاہ زیب اپنے ہونٹوں پر اس کی دھڑکنوں کو محسوس کر کے مسرور ہو رہا تھا۔ دل والے مقام پر اس کے بے تحاشا لمس ہما کو تڑپا رہے تھے۔ اس کی تڑپ کو ہر طرف سے بند کر چکا تھا۔ ٹانگوں میں ٹانگیں پھنسائے پن کیے ہوئے تھا، ہاتھوں پر ہاتھ رکھے انگلیوں میں انگلیاں پھنسا کر اسے پوری طرح سے بے بس کر چکا تھا۔ جس ڈاکٹر شاہ زیب کو ہما جانتی تھی، یہ شاہ زیب اس سے بہت الگ تھا۔ اس کی محبت کی ہر انداز میں سختی تھی، ہر لمس میں، ہر انداز میں اس کے پٹھانوں والی دھونس شامل تھی۔
اس کی پورے وجود پر اپنے لبوں کے مہرے ثبت کرتے ہوئے اس کے جسم کی رعنائیوں کو بڑے حق سے دیکھتے ہوئے چومتے ہوئے محبت کی دہلیزوں سے آگے گزرتا جا رہا تھا۔ حق سے اس کو پورے وجود اپنے پناہوں میں لیے ہوئے اس کی سانس لینے تک کا موقع فراہم نہیں کر رہا تھا۔ دل کا ڈاکٹر ہو کر اس کی سانسیں چھیننے پر تلا ہوا تھا۔ روم میں ہما کی اکھڑی ہوئی تیز سانسیں اس بات کا ثبوت تھی کہ مقابل نے معصوم جان کو بہت مشکل میں ڈال رکھا ہے۔ ان کی زندگی کی خوشگوار خوبصورت رات آہستہ آہستہ گزرنے لگی تھی۔ اس نے اپنا حق بڑے حق سے وصول کرتے ہوئے کہیں پہ بھی اپنی محبت میں کمی نہیں رکھی تھی۔ اس کی بیوی تھی اور یہ حق اسے خوبصورت وجود کے ہر لو پر اس نے جتاتے ہوئے اسے سسکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ روم میں ہما کی سسکیوں کی آواز تھی، شہزیب کی تیز دھڑکنوں کا شور خوبصورت دھن بنائے ہوئے تھا۔ او میر کیا کر رہے ہیں صبح صبح؟ شامیر آنکھ کھلتے ہی مرا کے گال پر زور سے دانتوں سے کاٹا تھا۔ میں دانتوں کی چبھن محسوس کی تھی۔ مرا چلائی۔ وہ آنکھیں گول کر شامیر کی جانب دیکھتے ہوئے گھور رہی تھی۔ صبح کوئی اس طرح سے جگاتا ہے میر؟ اپنی نیند خراب ہونے سے مرا کا موڈ خراب ہوا تھا۔ منہ کے زاویے کو بگاڑتے ہوئے پاس سے اٹھنے لگی کہ شامیر نے بھاری ہاتھ اس کے کمر پر رکھ کر کوشش کو ناکام بنا دیا۔ مجھے اٹھنے دیں۔ غصے سے اپنے کمر پر رکھے ہوئے شامیر کے ہاتھ کے ناخن سے نچوڑتے ہوئے ہٹانے لگی۔ واہ جی واہ، رات کو بھی چھوڑ دوں دن کو بھی چھوڑ دوں، پکڑوں کس ٹائم؟ میری جان ذرا یہ بتاؤ۔ کروٹ لے کر اس کے اوپر آ گیا، لبوں کا بوسہ دیتے ہوئے صبح صبح کھلکھلا کر مسکرایا تھا جیسے اپنے دیے ہوئے درد پر مرہم لگا رہا ہو۔ موڈ خراب ہو گیا۔ مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر لبوں کا ہلکا ہلکا سا لمس کرتے ہوئے مسکرایا۔ غصہ تو وہ اپنی جان پر کر ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے سنڈے کی بربادی کو بھی وہ مسکرا کر بتا رہا تھا۔ ہاں تو میں کیا کروں؟ مجھے پتا ہی نہیں چلا کب مجھے نیند آ گئی۔ آپ مجھے جگا دے۔ اپنی غلطی پر شرمندہ سی ہو کر اپنی باہوں کا ہار میر کے گلے میں ڈال کر بٹرنگ کر رہی تھی۔ مکھن لگانا بند کرو، تم بہت ڈرامے باز اور شرارتی ہو گئی ہو۔ مرا سدھر جاؤ ورنہ میری جان میں بھی انداز محبت بدل لوں گا، پھر تمہاری جان کو عذاب کر دوں گا۔ جتنی محبت اور شرافت سے پیش آتا ہوں اتنا شریف میں ہوں نہیں، اور یہ بات تم بھی بہت اچھے سے جانتی ہو۔ میری جان میری شخصیت کو یاد رکھا کرو، تھوڑا سا شادی سے پہلے والا میر کو بھی یاد کر لیا کرو۔ شامیر اسے وہ یاد دلا رہا تھا جب وہ نکاح کے بعد راتوں کو کچھ خوبصورت پل چرانے اس کے کمرے میں آتا تھا۔ اس کے انداز محبت میں کس قدر سختی ہوتی تھی، مگر شادی کے بعد مرا کے ساتھ ہونے والے حادثے کو لے کر شامیر نے خود کو پوری طرح سے بدل دیا تھا۔ مرا کے دل میں اپنے پیار کی سختی کے دھاڑے ڈر کو بٹھانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اپنی مرا کو محبت کا مان دے کر بہادر عورت بنانا چاہتا تھا، اس لیے شامیر کی محبت نرمی پر حد سے ضروری تھی، جو کہ میر کے لیے بہت مشکل تھا، مگر مرا کو مضبوط بنانے کے لیے اس نے خود کو نرم سے نرم تر کر دیا تھا۔ میر آپ مجھے ڈانٹ کر دھمکیاں دے رہے ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی سمجھو۔ تمہیں میر پر ترس نہیں آتا؟ ظالم لڑکی، پورا اتوار میرا برباد کر کے اب معصوم شکل دکھا کر صبح صبح پھر سے بہکانا چاہتی ہو؟ کیا چاہتی ہو کہ میں ڈیوٹی پر نہ جاؤں؟ اس کی ٹمٹمائی ہوئی آنکھوں اور شرمایا ہوا چہرہ اور بٹرنگ والی باتیں شاید میر کے دل پر سیدھی سیدھی وار کر رہی تھی۔ سوری، ایسی سوری کا میں کیا کروں؟ ناراض سا منہ بنا کر سائڈ پر ہوتا ہوا اٹھ کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ مطلب میر آپ سچ میں ناراض ہو گئے ہیں؟ مرا چارپائی پر اٹھ کر بیٹھتے ہوئے پیچھے سے بچوں کی طرح اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کر اس کو اٹھنے سے روکنے لگی۔ اگر میں کہوں کہ سچ میں تم سے ناراض ہوں؟ میر کو اس کا یوں گھبرا کر اٹھنا اچھا لگا تھا۔ ناراض تو وہ اپنی جان سے ہو ہی نہیں سکتا تھا، مگر ایکٹنگ بہت اچھی کر رہا تھا، تو پھر میں آپ کو منا لوں گی۔ میر آپ مجھ سے ناراض مت ہوا کریں، آپ کی ذرا سی ناراضگی سے مجھے سب کچھ غلط لگنے لگتا ہے، مجھے کچھ اور بھی اچھا نہیں لگتا۔ میر سوری، آئندہ میں آپ کا سنڈے خراب نہیں کروں گی۔ وہ ایک ہی ساتھ ساری باتیں کہتے ہوئے چارپائی سے اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی، ہاتھ اس کے کاندھوں پر رکھے ہوئے تھی۔ اس کا میر اٹھ کر چلا نہ جائے۔ میر کی جان، میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتا، میں تم سے مذاق کر رہا تھا۔ مرا کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو دیکھ کر میر کا دل بہکنے لگا تھا۔ وہ کہاں مرا کو آنکھوں میں آنسو دیکھ سکتا تھا؟ اس کے مذاق کو مرا یوں دل پر لے لے گی اس کا اندازہ نہ تھا۔ وہ مرا کا دل دکھانے کی وجہ بن گیا۔ کھڑا ہو کر شامیر نے اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں لے لیا، اسے اپنے سینے میں چھپا لیا، لب محبت سے اس کے سر پر رکھ دیے۔ سچ آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں؟ اس کے سینے سے سر اٹھا کر بھیگی پلکوں سے اس کی طرف متلاتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میری جان میں سر کی قسم کھاتا ہوں میں آپ سے ناراض نہیں ہوں اور نہ ہو سکتا ہوں۔ پاگل لڑکی، رو کر مجھے ڈراتی کیوں ہو؟ میں تو چاہتا تھا کہ تم مجھے مناؤ، اور بھی ان خوبصورت لبوں سے
اسے اپنی باہوں کی گرفت میں لیتے ہوئے اس کی آنکھوں کا اشارہ کرتے ہوئے پنکھیوں کی جانب دیکھا تھا۔ مگر تم نے تو مجھے منانے پر مجبور کر دیا۔ خوبصورت آنکھوں میں آنسو لا کر اس کی بھیگی پلکوں کو دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکا، آنسو کے قطرے کو بڑی محبت سے اپنے لبوں سے چن رہا تھا۔ میرا، آپ مجھے ایسا مذاق مت کیا کرے نا۔ کے سینے میں پھر سے سر چھپا گئی۔ اوکے، نہیں کروں گا، اب رونا بند کرو اور مجھے جلدی سے مناؤ، مجھے تھانے جانا ہے۔ مگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں؟ یار منا لو نا پلیز، منت کرنے والے انداز میں بول رہا تھا۔ مرا سمجھ گئی تھی وہ کیا چاہتا ہے۔ میر کی منت والے انداز پر اپنی ایڑیوں کو اٹھاتے ہوئے اپنا چہرہ اس کے مقابل کیا، بازوؤں کو بڑی محبت سے اس کے گلے میں ڈالا، نازک سی پنکھڑیوں کو اس کے گھنی بیٹ کے گال پر رکھنے ہوئے اپنے نازک پنکھڑیوں کی مہر ثبت کی۔ بس ختم، منا لیا؟ مرا کو واپس ایڑیاں زمین پر رکھ کر سینے میں چھپتے ہوئے دیکھ کر شامی نے حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھا، جی منا لیا؟ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، ایسے تو کوئی 4-5 سال کا بچہ بھی نہیں مناتا، جیسے تم نے اتنے بڑے سے ASP کو منا لیا۔ بس میں اور نہیں منا سکتی۔ کیوں؟ شرم آتی ہے؟ یار میں تمہارا شوہر ہوں، مجھ سے کیوں شرم آتی ہے؟ بس آتی ہے، کیا کروں؟ مرا کے بچی، کسی دن تمہاری شرم کے ساتھ تمہیں بھی کھا جاؤں گا۔ میرے موڈ کی ایسی کی تیسی کر کے خود تمہیں شرم آتی ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تمہاری شرم کی وجہ سے ہم دونوں نے ساری زندگی سنگل ہی رہنا ہے۔ شامیر لہجہ شوق کرتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ مطلب سنگل ہی رہنا ہے؟ شامیر کے لبوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی کوشش کو ناکام بنا چکی تھی۔ وہ جواب کی منتظر تھی۔ میرا مطلب ہے میری جان، اب ہمارے کیوٹ سے بچے ہونے چاہیے، بالکل تمہارے جیسے۔ ناک کے ساتھ ناک رگڑتے ہوئے بہت دنوں سے اسے اپنے دل میں مچلتے ہوئے ارمانوں کو آخر کار زبان تک لے آیا۔ پھر کیا شرماتے ہوئے اس کے سینے سے نکل کر باہر کا رخ کر چکی تھی۔ وہ آوازیں دیتا رہ گیا، مگر مرا کہاں پلٹنے والی تھی۔ بچوں کا نام سن کر مرا کو بہت شرم آ رہی تھی۔ اللہ جی، یہ لڑکی کیوں مجھ سے اتنا تڑپاتی ہے، کیوں میرے صبر کا امتحان لیتی ہے؟ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے مسکرایا۔ یونیفارم اٹھا کر اس نے بھی باہر کا رخ لیا۔ گڑیا، تیری پڑھائی کتنی رہ گئی ہے؟ لالا، ابھی تو پورا 1 سال پڑھا ہے میری FSC پوری ہونے میں۔ چلو اللہ خیر کرے گا، یہ سال پورا ہو جائے تو بس، پھر تم آرام سے گھر پر رہنا۔ تم آگے پڑھائی کے بارے میں ابا صحیح سے نہیں کہو گی۔ خرم کو شہر میں جا کر ماہنور کو پڑھنا پسند نہ تھا۔ ایسے جملے خرم نے کئی بار اپنی بہن کو کہے تھے۔ مگر لالا، میں تو پڑھنا چاہتی ہوں، مجھے انجینئر بننا ہے۔ ماہنور نے منہ کے زاویے بدلتے ہوئے نظریں جھکا اپنے بھائی سے دل کی بات کہہ دی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے انجینئر بننے کی، گھر میں رہ کر گھرداری سیکھو، جو عورت کے کام ہوتے ہیں۔ یہ فضول کی پڑھائیوں والے چونچلے میری سمجھ میں نہیں آتے۔ تم عورتوں کو کیا کرنا ہوتا ہے پڑھائی کر کے؟ مردوں کو تو چلو پڑھ لکھ کر نوکریاں کرنی ہوتی ہیں۔ وہ اپنی بہن سے بہت پیار کرتا تھا، مگر جب بھی وہ پڑھائی پر ضد کرتی تھی خرم کا لہجہ سخت ہو جاتا تھا۔ ماہنور، جو بڑے مزے سے بیٹھی ہوئی اپنی باغات سے آئی ہوئی امرود کے ساتھ انصاف کر رہی تھی، خرم کی بات پر اس کے گلے میں آنسو اٹکنے لگے تھے۔ آنسو سے بھرے ہوئے نم آنکھوں سے بنا جواب دیے وہاں سے اٹھ کر جا رہی تھی۔ تجھے کتنی بار کہا ہے اپنے کام سے کام رکھا کر، یہ میری دھی ہے، اس لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس کے فیصلے تجھے لینے کا حق نہیں ہے۔ چودھری صاحب گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے اپنے بیٹے کی نم آنکھوں کو دیکھ کر آگ بگولا ہو کر بولا تھا، ادھر آ، تو رو کر کہاں جا رہی ہے؟ میرے ہوتے ہوئے تجھے پڑھانے یا نہ پڑھانے پر یہ کھوتا کیا کرے گا؟ خود تو اس نے کوئی خاص پڑھائی کی نہیں، اور اب میری بیٹی کے پر کیا ہوتا ہے اسے؟ میری بیٹی میرا نام روشن کرنا چاہتی ہے، اس پہ بھی کھوتے دے پتر نو اعتراض ہے؟ ابا صحیح بس کیا کرے، ہر وقت کھوتا گدھا۔ اب تو میں کہیں سائن بھی کرنے لگتا ہوں نا تو چودھری خرم کے بجائے میرا دل کرتا ہے لکھ دوں کھوتا گدھا۔ خرم نے غصے سے لال پیلے ہوتے ہوئے جواب دیا، میرے ساتھ زیادہ زبان مت لڑایا کر، اپنی حرکتیں سدھار لے، میں تجھے کھوتا کہنا چھوڑ دوں گا۔ چودھری اپنی بیٹی کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے بڑی محبت سے اسے اپنے ساتھ چارپائی پر بٹھاتے ہوئے خرم کی طرف دیکھ کر اس کے لہجے کو جواب دے رہا تھا، اب میں نے کیا کرتوت کیے ہیں؟ صرف اپنی بہن کو آگے پڑھنے سے منع کر دیا ہے، ایسا کون سا جرم ہو گیا ہے مجھ سے جو مجھے اب اتنی باتیں سنا رہے ہیں آپ؟ میری دھی ہے، میں خود فیصلہ لے سکتا ہوں، تو منع کرنے والا کون ہوتا ہے؟ چودھری صاحب اسے بھی ٹون میں وہی کہا تھا، تو کیا میری بہن نہیں ہے؟ میں اس کے بارے میں نہ بات کر سکتا ہوں نہ فیصلہ لے سکتا ہوں؟ پہلے خود کسی قابل بن، اس کے بعد بہن کے لیے فیصلے لے لینا، پھر اپنی ذمہ داریاں نبھانا سیکھ۔ خرم، تیرا دشمن نہیں ہوں میں، سجن بھی کوئی نہیں ہیں آپ میرے۔ اپنے باپ کی جانب دیکھ کر خرم نے چہرے کے زاویے بگاڑتے ہوئے کہا تھا، زیادہ میرے ساتھ زبان نہ لڑایا کر، دفع ہو جا، بیا دھینو لے کے آ۔ میں جاؤں؟ آپ خود جا کر لے آئے، میں تو اسے بھیجنا ہی نہیں چاہتا۔
بیا خرم کی بچپن کی منگ تھی جو اس کے مرحوم چچا کی اکلوتی اولاد تھی۔ بیا کی ماں بیا کو پیدا کرتے ہی دنیا سے گزر چکی تھی اور بیا 6 سال کی تھی تو اس کے باپ کا ایک کار ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد وہ اپنے تایا کے پاس ہی پرورش پاتی رہی۔ میٹرک کی پڑھائی بیا نے گاؤں کے اسکول میں ہی مکمل کی تھی۔ بیا کو خود بھی آگے پڑھنے کا شوق نہیں تھا، اوپر سے خرم بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کی منگ شہر میں جا کر پڑھائی کرے۔ اس طرح بیا میٹرک کے بعد اپنے تائی کے ساتھ گھر کے کام میں ہاتھ بٹاتی رہتی تھی۔ خرم اور بیا کا 10 سال کا ایج ڈفرنس تھا، مگر آخری سانسوں میں خرم کے چچا نے بیا کو خرم کے ساتھ منسوب کر دیا تھا۔ خرم اپنی چچا سے بہت پیار کرتا تھا، اس لیے انکار نہیں کر سکا۔ اسی طرح بیا اور خرم کا رشتہ طے ہو گیا۔ خرم غصے کا بہت تیز تھا، اس لیے ابھی تک بیا اور خرم کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، جبکہ نکاح ہو چکا تھا۔ چودھری صاحب کا کہنا تھا کہ اس کی بھتیجی معصوم ہے اور یہ خر دماغ، یہ تھوڑا سمجھدار ہو جائے اس کے بعد رخصتی کر دوں گا۔ بیا 18 سال کی ہو گئی تھی اور خرم اس وقت 28 سال کا۔ اب چودھری صاحب خرم کو بار بار سختی سے سدھرنے کا کہہ رہے تھے تاکہ اپنی بھتیجی کی رخصتی کر اپنے مرحوم بھائی کی روح کو سکون پہنچا سکے۔ بیا اور ماہنور ہم ایج تھیں، اس لیے ان دونوں کی آپس میں بہت اچھی دوستی تھی۔ دونوں سگی بہنوں کی طرح رہتی تھی۔ جب باتیں کرنا شروع ہوتی تھی تو باتیں ختم ہی نہ ہوتی تھی۔ ویسے تو اپنے باپ کی ڈیتھ کے بعد بیا ہمیشہ یہیں پر ہی رہنے لگی تھی، مگر مہینے میں کبھی ایک آدھے دن کے لیے وہ اپنے ننیال جانے کی ضد کرتی تھی۔ چودھری خرم اس سے بھی منع کرتا تھا۔ ہر بار اس کے اعتراض کو رد کر کے چودھری صاحب بھیج تو دیتے تھے، جس کا خمیازہ ہمیشہ بیا کو خرم کے گھری باتیں سن کر برداشت کرنا پڑتا تھا۔ ہر بار تیرا یہی سیاپا ہوتا ہے، اگر وہ اپنے نانکے چلی جائے تو اس میں کیوں تکلیف ہوتی ہے تجھے؟ وہ بچی ہے ہماری، ہر بات پر سر جھکا کر احترام کرتی ہے۔ اگر اس کی خوشی ملتی ہے کہ اپنے ماموں کے پاس جائے مہینے میں ایک آدھ بار تو تجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہر بار یہ تو سیاپے ڈالتا ہے خرم، تیری سعادت سے میں بڑا تنگ ہوں۔ آبا سائیں، آپ کو میری کوئی ایک بھی بات چنگی لگتی ہے؟ غصے سے اپنی شال کو کاندھے پر پٹکتے ہوئے بڑے بڑے قدم بڑھتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ چودھری صاحب اس کے اس رویے سے تنگ تھے۔ قہر آلود نظروں سے اس کو جاتا دیکھ کر ایک ٹھنڈی سانس لے کر چپ ہو گئے۔